بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے ویورز آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام سموگ پر ہے۔ سموگ کسے کہتے ہیں، یہ انسانی صحت کو کس طرح متاثر کرتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس سے بچنے کا طریقہ آج کے پروگرام میں بتایا جائے گا۔ ویورز، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی طرف سے مجھے جو محبت ملی ہے وہ یقیناً قابل رشک ہے۔ میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں معذرت کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، سوالات اتنے ہوتے ہیں کہ مجھے جواب دینے میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی کالز بھی اٹینڈ نہیں ہوتی۔ کال اٹینڈ نہ ہونے کی صورت میں آپ دوبارہ کال کر لیا کریں، اور میسج کی بجائے آپ کوشش کیا کریں کہ کال کر لیا کریں، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں میسج پر آپ لوگوں کو جواب دے سکوں۔ آج صبح میں جب واک کرنے کے لیے گھر سے نکلا تو مجھے آنکھوں میں چبھن اور جلن شروع ہو گئی، تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو سموگ کی وجہ سے ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ آج کا پروگرام سموگ پر کیا جائے۔ سب سے پہلے میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ سموگ اور فوگ میں فرق ہے۔ یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ سموگ دھوئیں اور دھند کے مرکب کو کہا جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں جب دھند پڑتی ہے تو فضا میں موجود آلودگی دھند کے ساتھ مل جاتی ہے، جسے ہم سموگ کہتے ہیں۔ سموگ انسانی صحت کو بری طرح متاثر کرتی ہے، خاص طور پر الرجی، سینہ کے امراض، دمہ اور دل کے مریضوں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس سے گلے میں خراش، کھانسی، آنکھوں میں چبھن، جلن، آنکھوں اور ناک سے پانی کا نکلنا، یہ اس کی اہم علامات ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سموگ بنتی ہے۔ سموگ کی اہم وجوہات میں فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں، ٹریفک کا دھواں، صفائی کا مناسب انتظام نہ ہونا، کوڑا کرکٹ کو، ٹائروں کو سڑکوں پر جلانا، تمباکو نوشی، بارشوں کا کم ہونا بھی اس کی اہم وجوہات میں شامل ہے۔ ویورز، اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اپنانے سے ہم سموگ سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو ہمیں چاہیے کہ ہم درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں اور انہیں کاٹیں نہ۔ سارے کام حکومتوں نے نہیں کرنے ہوتے، ہماری عوام کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں، دھوئیں والی گاڑیاں کنٹرول کریں، دھواں چھوڑنے والے کارخانے شہری آبادیوں سے دور ہونے چاہیے۔ آپ لوگ گھر سے جب بھی باہر نکلیں تو ماسک اور چشمے کا استعمال ضرور کریں۔ کوشش کریں کہ ماسک اچھے والا خریدیں جس میں ہوا کو صاف کرنے والا فلٹر لگا ہوتا ہے، تاکہ صاف ہوا پھیپھڑوں کو مہیا ہو۔ جب گھر سے نکلیں تو ہیلمٹ کا استعمال بھی ضرور کریں، اور چشمہ ہمیشہ شیشے کا استعمال کریں۔ چشمہ میں گلاسز اکثر پلاسٹک کے بھی ہوتے ہیں۔ چشمہ خریدتے وقت اس بات کی تسلی کر لیں کہ یہ واقعی شیشہ ہے، کیونکہ پلاسٹک کا چشمہ آنکھوں کو فائدہ دینے کی بجائے نقصان دیتا ہے۔ بچوں، بوڑھوں اور بیمار لوگوں کو غیر ضروری گھر سے نہ نکلنے دیں۔ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ گھر کی ونڈوز کو بند رکھیں۔ گھر واپسی پر آنکھوں پر پانی کے چھینٹے ضرور لگائیں۔ اگر آنکھوں میں جلن، درد، چبھن اور پانی کا اخراج ہو تو آپ عرق گلاب کا استعمال کر سکتے ہیں، یا ہومیوپیتھک کا ایک ڈراپ ہے، یوفریزیا آئی ڈراپ،
ان علامات میں اس کا استعمال بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ یوفریزیا آئی ڈراپ کا نام میں نے سکرین پر مینشن کر دیا ہے۔ آپ اس کو کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے لے کر استعمال کر سکتے ہیں۔ ویورز، امید ہے آپ کو آج کا میرا یہ معلوماتی پروگرام پسند آئے گا۔ اچھا لگے تو اسے ضرور شیئر کریں اور میرا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ، والسلام۔